अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क भर में इन्फ्लेशन का गिला अवाम को और अपोजिशन जमातों को हमेशा से रहा है। इस दौर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ प्रोमिसेस को चैलेंज करती दिखाई दे रही है अपोजिशन जमातें। अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि 2 साल में जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे उनको वो अब तक अचीव ना कर सके, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रिबटल ये आता है, वो कहते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी इतने सालों में, जिसकी वजह से अब वो मामलात को फिक्स करते चले जा रहे हैं, लेकिन मामला दुरुस्तगी की तरफ या उस दुरुस्त सिमत में नहीं चलते दिखाई दे रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मजीद ये भी कहना होता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के मजीद मामला बेहतर होंगे। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस है, साथ ही साथ बिल एंट्री प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो कॉन्स्टेंटली इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम के ऊपर APC के बाद जो एक मूवमेंट सामने आई और जो हुकूमत को गिराने की बात करती है, तो बात इस पर करेंगे क्या ये जमहूरी कदम है या नहीं है, इस तरीके के इकदाम से अवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्या इलेक्टोरल प्रोसेस दोबारा से अफोर्ड करने की हमारे अंदर इस वक्त हम लोगों में साख है या नहीं है, और क्या ये अपोजिशन जमातों का ठीक मेजर है कि मुल्क भर में जलसे और रैलीज करना, और जलसे और रैली से अवाम आखिर क्या अचीव करेगी और अवाम को क्या फ़ायदा होगा। क्या अपोजिशन जमातें किसी ऑल्टरनेट प्लान के साथ हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकती, क्या कोई ऐसा प्लान सामने नहीं लेकर आ सकती जिससे वो अपोजिशन जमातें एक सामने प्रोडक्टिव अपोजिशन साबित हो सके और हुकूमत के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर बिल्टअप हो सके। डिटेल में बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या वफाक को और अपोजिशन जमातों को दोनों को नजरसानी करनी चाहिए रैलीज और प्रोटेस्ट के मामले के ऊपर। साथ ही साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे नवाज शरीफ साहब जो एक कन्विक्टेड मुजरिम है। बार बार हम कानून की किताबों में यही पढ़ते आए हैं, नोबडी इज अबव द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ते हैं, हर जगह हमने यही पढ़ा है, यही देखा है, यही प्रैक्टिस है कि सब लोग जो है कानून की नज़र में बराबर हैं। ये सामने स्टेटमेंट PMLN का आता है कि वो तो 3 मरतबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ ही ऐसी इश्तिहाल से भरपूर तकरीर भी कर जाते हैं जहां पर कहीं ना कहीं उनका एक नेगेटिव एलिमेंट भी सामने हाईलाइट हो जाता है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एडवोकेट हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस भी इनसे जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं गुल मोहम्मद रिंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, तज्जियाकार हैं। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। मंदोखेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुल्क में महंगाई ये आज का मसला नहीं, हमेशा से है, लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसी पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको लगता है कि आपके रैलीज से या आपके प्रोटेस्ट से इससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी या एक प्रेशर बिल्ट हो जाएगा इनके ऊपर? देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन ले या इनके वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू सुन ले या दूसरे वज़रा का, ये तो सब वो एडमिटेड फैक्ट है, सब मानते हैं कि महंगाई है, और अदारा शुमारियात पाकिस्तान का इनके अंडर है, वो वक्तन फ़वक्तन सारी डिटेल बताते हैं क्या क्या महंगे हुए हैं। इसमें तो कोई हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम तो नहीं है। अब वो रह गई है जैसे जुलूस, इस वजह से अब वो ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बात यहाँ तक आ गई है। जब यहाँ तक आ गई है तो अवाम का अब हाल देख लें। आए दिन मुझसे लोग पूछते हैं पीपल्स पार्टी कब खड़ी होगी, तो हम कहते हैं कि नहीं जी, जमहूरी हुकूमत है, 5 साल होने चाहिए। बोलो खुदा का वास्ता, 2 साल में याल कर दिया, 5 साल आप दे रहे हैं। इसी तरह नून लीग के ऊपर, इसी तरह जो PDM की दूसरी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, इस तरह ये सारे मिल के अब ये अवामी ये समझ लो मजबूरी है हमारी। और बिलावल भुट्टो साहब ने इन सब लोगों को इस बात पे कन्विंस कर दिए कि बाबा इनको मजीद अगर टाइम दे दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया उन्होंने। 70 साल में बड़े फ़ख्र से कहते हैं 70 साल में वो काम दिखाया जो कभी किसी ने नहीं दिखाया है, दुनिया को बढ़ता है। और उसका सबूत ये है कि जब ये ट्रम्प से मिल के है तो इमरान खान साहब, तो ये इनकी उज़रा ने पूरे जैसा वो कोई हज से आ रहा है आर पहना है कि भाई ये बड़ा करामा किया है। वो बाद में पता चला 10 दिन बाद जब मोदी ने 370 का आर्टिकल इम्पोज कर दिया, तो इसके बाद उन्होंने फिर महंगाई की बात की। आटा चीनी बोले चोर है सारे, कमीशन की रिपोर्ट आज आ रही, कल आ रही, कमीशन का रिपोर्ट आ गए, इनके चोर साबित हो गए। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, वज़ीर आला पंजाब, इस सब के डिटेल आ गई सर। बजाय उसके ऊपर कार्रवाई की, जहांगीर तरीन को उठा के सीधा जाके जहाज में बाहर भेज दिए, खुसरो परवेज़ को उससे ज़्यादा अच्छी मिनिस्ट्री दे दी है। अब आप मुझे बताओ, फिर अब कहते हैं कि अब इनके एक ही नारा है, ये जी पिछली हुकूमतों में, ओ भाई पिछली हुकूमत भी तो उसी पिछली हुकूमत थी। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो भी करेगी, आवाम को रिलीफ ये होगा इंशाल्लाह 16 तारीख को। आप देखें, आवाम को मोबिलाइज करने के लिए, मुतहरिक करने के लिए
چاروں صوبوں میں سب پی ڈی ایم کی جو پارٹی ہے وہ متحرک ہو چکی ہے. ہم نے بھی اپنا پروگرام بلدیہ NA 249 میں پرسوں کیا ہے, ورکر اجلاس کیا ہے, نون لیگ نے بھی جلسہ کیا. اب اس کا حوالے سے یہ ہوگا کہ 16 تاریخ کو گجران والا آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حکومت کی آپ حالت دیکھ لیں کہ یہ کتنے پریشان ہیں. وہ مخبر خاص شیخ رشید کو انہوں نے بنایا, وزیر اطلاعات کوئی اور ہے, مگر اس کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی جواب دینا ہے. وہ جواب اس نے کیا دینا ہے, او جی اپوزیشن والے جو نا وہ نہ کریں نہیں تو کرونا ہو جائے گا, کرونا نہیں تو دہشت گردی ہو جائے گی. جیسی وہ بات اس نے کر لی ہے, دوپہر میں ایک عالم دین ڈاکٹر عادل خان کو شہید کر دیا گیا. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں پوچھنا اس وجہ سے آپ کے پروگرام کی توسط سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بات الوینا یا میری گزارش سن لے, میں یہ بات الوینا یا قادر خان مندوخیل نہیں کرے, یہ شیخ رشید کرے جو کہ بین الاقوامی طور پہ وہ ملیٹنٹ ونگ کا سرغنہ تسلیم شدہ ہے. وہ یہ کام کر سکتا ہے, اس کو شامل تفتیش کیا جائے. کوئی لیگیشن نہیں, میں ہر ٹی وی چینل پہ کہتا ہوں, یہ آپ کی پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہوں. ان کو شامل تفتیش کر کے, فیصل واڑا کو شامل تفتیش کر کے, یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کو تفتیش کر دو. آپ بھی وکیل ہوں نا, میں بھی وکیل ہوں نا, آپ کا ایک الزام ہے نا. میں کہتا ہوں شیخ رشید ملیٹنٹ ونگ چلا رہا ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس کو شامل تفتیش کو پتہ چلا کہ تانے بانے یہ شیعہ سنی فساد کرانا چاہ رہے, یہ پاکستانی عوام کو لڑانا چاہ رہے تاکہ یہ ان کی کٹ پتلی حکومت جاری رہے. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جلسوں کا سلسلہ رہے گا, 27 دسمبر کا بی بی شہید کے برسی کے موقع پہ لاڑکانہ میں جو جلسہ ہوگا وہ ان کی تابوت میں آخری جو نا وہ کیل ٹھوکی جائے گی. جب پورے پاکستان کا سمندر وہاں پہنچے گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا. پی ڈی ایم کے سربراہ بلاول بھٹو سمیت یہ فیصلہ کریں گے کیا ہے یہ لانگ مارچ عوام اسلام آباد کی طرف لے جائیں گے یا مشترکہ طور پہ استعفے دیں گے. یہ صرف اور صرف الوینا یہ صرف اور صرف عوام کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے. نہیں تو میں اور میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ابھی 2 سال ہو گئے میں الیکشن سے فارغ ہوئے, پیسے بھی ختم ہو گئے, جو بھی زمینیں انہیں بیچنی تھی وہ ہم نے الیکشن پہ لگا لی ہے. اب ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ 5 سال ملے, مگر عوام جو نہ چھوڑے, عوام کا جینا جو چینی نواز شریف نے جو کہتے ہیں یہ کرپٹ آدمی ہے, اس کے دور میں چینی 55 روپے تھی, آج 105 110 روپے کی. ڈالر ان کے سامنے, یہ کہتا تھا عمران خان صاحب جو ڈالر 1 روپے بڑھے 1 ارب وہ ہوگا, پھر اگر مہنگا ہوگی تو وزیر اعظم چور ہوگا. تو بھائی وہ اس وقت کا وزیر اعظم یہ آج کل. پھر ان کا وہ ایک ڈرامہ باز وزیر علی محمد خان جو درود شریف سے شروع کرتا ہے, اگر کوئی ایک قتل ہو جائے تو عرش ہل جاتا ہے. وہ بھائی عرش نواز شریف وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا یا اس دور میں بھی عرش ہلتا ہے؟ کہاں ہے؟ یہاں جو بچوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے, یہاں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے, آئے دن کیسز ہو رہا ہے. تو سوال میں, اور پھر کہتے کیا بڑے دل سے ریاست مدینہ چلا ہے, خدا کا خوف کا لو, ریاست مدینہ یہ لوگ چلائیں گے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ لوگ چلائیں گے, یہ لوگ چلائیں گے جو کسی کے گھر میں جا کے وہ محفوظ نہیں ہو, یہ طرح سے مدینہ چلا رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ریاست مدینہ کا ایک ان کا پلان ہے, خواب ہے. ریاست مدینہ کبھی 2 دن میں یا 2 سال میں نہیں بنی. کتنا وقت لگا, کتنے چاہیے, 50 سال چاہیے یا 1400 سال چاہیے اس کو؟ کس موڈ میں انیلا, میں وہ زیادہ نہیں بڑھنا چاہ رہا ہوں, بات دوسرے الوینا بات نہیں ہو جائے گی. نہیں تو اگر ان کے کردار کا میں شروع کر دوں نا تو پتہ چل جائے ریاست مدینہ چلانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, چلے اس ڈیبیٹ کو آگے یہیں سے بڑھاتے ہیں کہ عوام کو کیا ریلیف ہوگا اس سے. عوام کو تو کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب کہ عوام کے لیے ہی یہ ریلی ہے, لیکن عوام کو اپیرنٹلی اس میں کیا فائدہ ہوگا اور کیا وہ اچیو ہوگا گول؟ دیکھیں یہ مندوخیل صاحب نے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو. مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کے اور نواز شریف کے پیسے ختم ہو گئے. ان کے تو پیسے بہت, میں نے اپنی بات کی تھی, ان کے پیسے اتنے محفوظ ہیں جو پاکستان میں ہیں ہی نہیں. دیکھیں یہ تحریکیں, یہ موومنٹ جب چلتی ہیں جب کوئی ریزن ہو, کاز ہو, کوئی سبب ہو. آپ پوری تاریخ دیکھیں کہ سر سید احمد خان نے جب تحریک چلائی تھی, ایک کاز تھا فار ایجوکیشن, مسلمانوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تحریک چلائی, ایک نیا ملک بنانا, مسلمانوں کے لیے ایک اسٹیٹ بنانا, مسلمانوں کو دنیا کے ساتھ کھڑا کرنا. پھر بھٹو صاحب نے, میں مانتا ہوں پیپلز پارٹی کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے تحریک چلائی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, ایوب خان کے خلاف, وہ ایک عوامی حکومت ہے. اس کے بعد عمران خان نے ایک تحریک چلائی. عمران خان کی وہ تحریک ایک ریزن, ایک کاز تھا جو الیکشن میں داخلی ہوئی. اب یہ جو تحریک چلا رہے ہیں, یہ جو آپ تو ان کو کہتے ہیں متحدہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, میں تو ان کو کہتا ہوں ٹریڈ یونین. یہ ٹریڈ یونین کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جو نظریاتی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہی نہیں, فار ریزن فار کاز.
اگر کوئی تحریک چلتی ہے ریزن ہوتا ہے کوئی بھائی ایک پلیٹ فارم پہ ریزن کیا ہے کہ جی بس ہمیں اقتدار دے دو اور ہم پاکستان چلائیں. یہ پاکستان چلانے کے قابل ابھی نہیں رہے ہیں. یہ ایک تحریک نہیں 20 تحریکیں چلائیں. ضرور لوگوں کو پیسے دے کے لائیں گے, ضرور اپنی کوشش کریں گے, لیکن اب پاکستان اس طرح کی نقلی سیاست سے باہر نکل گیا. ٹائم آنے دیں, الیکشن کریں, آپ عوام کے ساتھ آئیں. چلو مرکز میں ہم نے لوٹا ہے, چلو مرکز کو ہم نے نقصان دیا ہے, سندھ کو آپ نے کیا کیا ہے. میں بھی سندھی ہوں, میں بھی سندھ میں رہتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں, اپنے خرچے پہ میں ان کو لے جاتا ہوں, آپ بھی چلیں. ایک یو سی سندھ میں دکھائیں, ماڈل یو سی, ایک جگہ دکھائیں وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو. آج بھی وہاں سر آج بھی رپورٹرز میرے سامنے جس طرح سٹوریز کے اوپر کام کرتے ہیں نا, اگر مداخلت نہیں ہو تو میں ایک جواب دوں. میں نہیں لوں گا آپ سے جواب لے گی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ریجیکٹڈ اسٹف ہے وہ آ کے اکٹھے ہو گیا ہے. ہاں, جہاں تک آپ نے شروع میں کہا مہنگائی کا, ہر پاکستانی کو اس کا احساس ہے, مجھے بھی احساس ہے. جیسے آج بجلی بڑھی تو مجھے بھی احساس ہے کہ میرے جو بجٹ میں اضافہ ہوگا, خرچہ زیادہ ہوگا. ان چیزوں پہ عمران خان نے ایک دفعہ نہیں, ہر اسپیچ میں اس کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی ہے, ہم مہنگائی کو پیچھے کم کریں گے. تو اس لیے میں اوور آل یہی پوائنٹ آف ویو ہے میرا کہ پاکستان اس وقت صحیح ٹریک پہ ہے. مدینے کی ریاست ایک مثال دی جاتی ہے. کیا اپوزیشن کو نظر ثانی کی ضرورت ہے اس وقت اپنی ریلیز اور پروٹیسٹ کے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو کرنے دیں, ان کو پتہ چلے گا ان کے پاس ہے لوگ کتنے آتے ہیں. اس وقت میں کل سے پورے انٹیریئر سندھ سے آ رہا ہوں, تو ہر شہر میں پیپلز پارٹی والوں کا اپنے ورکروں کو ایک تھریٹ دیا جا رہا ہے, لوگ لائیں کراچی کے لیے, لوگ لے آئے. میں حلفیہ کہتا ہوں, میں جوک آف دا ڈے, میں I can give you proof. اچھا, اب if you need photography I can show you photo now in my جوک آف دا ڈے نہیں ہے. آپ جو تو ہے جب آپ پیسے دے کے لوگ لائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو جلد سے کرنے دیں. یہ عوامی پارٹیاں نہیں رہی, یہ ایک ڈرائنگ روم کی پارٹی ہے. اور دوسرا ماشاءاللہ مولانا جو کردار کا ایک ماڈل ہے, جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آج تک مدینہ کی ریاست تو اس کے وہ بنانی چاہیے تھی. یہ ایک وہ جو ہمارے سندھ میں کہتے ہیں نا کہ ویلے, تو یہ ویلے بندے دا کم ہے, اکٹھے ہوں, جلسے جلوس نکالیں. لیکن اس وقت پاکستان معاشی طور بہتر ہو رہا ہے, فارن پالیسی بہتر ہو رہی ہے, اور ہم نئے ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں. اور سی پیک اس وقت یہ ان لوگوں کی سازش ہے سی پیک کے خلاف. اس وقت سی پیک اپنے آپ جہاں بالکل ہے, بالکل آپ اس کے پروجیکٹس دے دیں, دیکھ لیں سی پیک کتنا چائنا کی انویسٹمنٹ آئی ہے. تو اوور آل میں ان کو بولوں گا ان کو کرنے دیں. اور جو 18 تاریخ کو جو یہ کر رہے ہیں ادھر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سکسیس نہیں ہوگی؟ امپاسبل. اچھا, وہ میجر صاحب نے ابھی اچھا سوال کیا تھا بھائی سے کہ 18 کو آپ ڈھولک بجائیں گے یا روئیں گے, کیونکہ وہ ایک افسوس کا دن بھی ہے, تو آپ اس دن کیا کریں گے. تو یہ 3 in 1 ہے. آپ یہ میرے بھی بتا دینا کہ ہم نے کام ڈانس نہیں کریں گے, ہم سونگ بنائیں گے, بھی بتا دو. بریک لیں گے, اور بریک کے بعد میں میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب سے بھی جانوں گی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا کراؤڈ پل کر سکیں گی اپوزیشن جماعتیں, اور اگر کراؤڈ پل ہو جاتا ہے تو یہ کتنا لمبا ان کو دکھائی دیتا ہے اوور آل ریلیز اور پروٹیسٹ کا سلسلہ. آفٹر شارٹ بریک سے نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کے سٹانس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کوئی فائدہ ہوگا یہ ریلیز اور پروٹیسٹ سے, عوام کو کیا ریلیف ملے گا, اور کتنا پریشر بلٹ اپ ہو پائے گا. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کراؤڈ پل ہوگا نمبر 1, اینڈ نمبر 2 یہ کتنا چلے گا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا مہنگائی کے بارے میں 2-4 سینٹنس بول دوں. 1975 میں میرے والد صاحب باہر سے گھر آئے, کہتے ہیں جی بہت مہنگائی ہو گئی, باہر چیز مہنگی ہوگی, آٹا اتنے روپے کلو ہو گیا, ہمارے زمانے میں اتنے کا ملتا تھا. 1990 میں میری والدہ محترمہ کہتی ہیں بہت مہنگائی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا. 1995 میں میری وائف کہتی ہے جی ابھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے, فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے. ہر سال یہ سنتے آ رہے ہیں, ہر سال یہ سنتے آ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, اور آج بھی وہی بات سن رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے.
یہ مہنگائی والی جو چیز ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جس چیز میں آپ ہائپ کریٹ کریں گے وہ چیز آپ کو نظر آئے گی. ابھی آپ مہنگائی کو اٹھا کے کرونا شروع کر دیں کہ ہر بندہ کرونا کرونا بولے گا. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس کی پی ڈی ایم کی جو ابھی جلسے ہونے اور اس کس طرح سے کر رہے ہیں, تو اصل میں وہ تھوڑی دیر پہلے آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں, ان کو کرنے کو کچھ نہیں مل رہا. یہ جو پارٹیاں ساری اکٹھی ہو رہی ہیں, اکٹھی ہو کے انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اب 2 باتیں ہوں گی اس کے بعد. یہ کل پرسوں کا جو جلسہ گجرانوالا میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو کراچی میں یہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو یا تو یہ اپنی جیسے کہتے ہیں کہ منہ کی کھائیں گے اور آرام سے بیٹھ جائیں گے بعد میں, یا انہوں نے مزید اور دسمبر تک چلایا یا مارچ تک چلایا تو ہونا کیا ہے, کوئی الیکشن نہیں ہونے. الیکشن پاکستان اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اور اس مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اکیلی اس مہنگائی کو کبھی بھی قابو نہیں پا سکتی. اس کے مہنگائی کو قابو پانے کے لیے یہ پولیٹیکل لیڈر کچھ بھی نہیں کر سکتے, پولیٹیکل پارٹیاں کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ٹیکنوکریٹس چاہیے. ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ دیکھیں گے کس جگہ پہ مہنگائی ہو رہی ہے, کہاں سے دیکھیں گے اس کی شرح سود کو دیکھیں گے, اس چیزوں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں, کہاں سے جا رہی ہیں, مارکیٹس کیا ہے. یعنی آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور اسی بات سے اگری کرتے ہیں کہ انفلیشن کا معاملہ آج کا نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں. اور کیا پوری ڈیبیٹ کر دی آپ نے سنا ہی, سر آپ نے سنا ہی نہیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں سر آپ سن لیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میری والدہ کا ہمیشہ کا یہی ذکر تھا, میرے والد کا بھی, کہ مہنگائی ہو گئی ہے. پوری ڈیبیٹ تو انہوں نے کر دی, آپ نے کہانی نہیں سنی. پھر اس کے ساتھ میں کیا بولا کہ پھر یہ سیاسی لوگ نہیں کر سکتے, سیاسی لوگ یہ دوسرے لوگ کریں گے. کیا بتایا تھا, کون سی مخلوق؟ ٹیکنوکریٹس. ٹھیک ہے نا. اچھا اب چلو میں نہیں کہتا ہوں. اچھا آپ ٹیکنوکریٹس کریں گے. اب ٹیکنوکریٹس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل مشرف نے 9 سال حکومت کی, جنرل ضیاء نے 9 سال حکومت کی, مکمل کر دیا نا. آپ اپنی باری میں ضرور بولیے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے جتنی عرصہ حکومت کی ہے نا, کسی نے کوئی مہنگائی کا رونا نہیں رویا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور روپی کا جو معاملہ تھا وہ بھی سیٹل تھا, ڈالر بھی سٹیبل چل رہا تھا, سب کچھ سٹیبل چل رہا تھا. مگر وہ ایک جمہوری حکومت نہیں تھی. پاکستان کے اندر ہر شخص کی خواہش ہے کہ جمہوری حکومت آنی چاہیے. کیا ریئل اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے اس ملک میں؟ 0. ٹھیک ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. لیڈر جو ہوتے ہیں, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ وہ عوام سے لیڈر کو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ والدہ, پھر اس کے بعد پھر بیٹا, پھر اس کے بعد پھر واپس بیٹا, یا پھر کنگ شپ اور وہ چیز مونارکی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں نا, سیلری نہیں لیتے, تنخواہ نہیں لیتے. جتنے بھی پولیٹیکل MNA, MPAs, یہ سینیٹر جتنے بھی ہیں تو سیلریز لیتے ہیں. اب یہ استعفے دیں گے تو ان کی سیلریز بند ہو جائیں گی. کیسے دیں گے استعفے؟ سیلریز کون اپنی نوکری سے استعفیٰ دیتا ہے؟ وسیم اختر صاحب رو رہے تھے نا اختیارات کا رونا, انہوں نے استعفیٰ دیا کوئی نہیں. ان کو سیلری تو مل رہی تھی نا, تو کیوں دیتے؟ تو ان کو یا تو آج ہی تمام, میری بات سن رہے ہیں تمام پولیٹیکل لیڈرز, آج ہی کہیں جی آج سے ہم سیلریز نہیں لیتے, تو تب تو میں مانوں کہ جی واقعی یہ ہے. تو یہ سیلریز لینی ہے, انہوں نے استعفے کوئی نہیں دینے. مسلم لیگ نون نے اگر استعفے لے آنے ہیں تو اپنے اس کو جمع کرانے ہیں, اپنے لیڈر آف اپوزیشن کو جمع کرانے ہیں. انہوں نے اسپیکر کو نہیں دینے. اور اس وقت انتظار کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی میں مر جائے گی, استعفیٰ نہیں دے گی. ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے جی, وہ کبھی بھی استعفیٰ نہیں دے گی. اسی طرح کھیلتے رہیں گے. ان تمام تر جماعتوں میں آپ کو لگتا ہے, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کی جانب سے یہی فوکس رہا کہ ان کو آگے فرنٹ پہ رکھیں, لیکن پیپلز پارٹی اب تک جتنا بھی کام کر رہی ہے وہ کافی ڈسپلن طریقے سے کر رہی ہے. کہیں نہ انہوں نے اسپیچ میں کوئی غلطی کی. اس کو ڈسپلن نہیں کہہ سکتے, اس کو ٹیکنوکریسی کہیں گے. یہ ٹیکنوکریٹلی, یہ ٹیکنیکلی وہ ہوتے ہیں انجینئرڈ پالیسی کھیل رہے ہیں, اور بالکل صحیح کھیل رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, بہت زبردست. اپنی پارٹی ان کی سیف ہینڈز میں ہے بالکل. اور لیکن اگر ہم PMLN کی بات کریں, انہوں نے بری طریقے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی ماری ہے؟ سب نے علیحدہ. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے, اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب اپنے علیحدہ, اور ان کے جو لیڈر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, مریم صاحبہ جس طریقے کی گفتگو کر رہی ہیں, وہ تو ان تمام تر آرگیومنٹس کو سیٹل کر دیتی ہیں اور کریکٹ کر دیتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو ان کے اوپر کوسچنز ریز ہو رہے ہیں ان کی جماعت کے اوپر؟ بالکل وہی بات کرتی ہیں وہ.
کہ جی ہاں ہم ہیں، وہ ہم ہیں، جو بات تو کہتے ہیں ہم ہیں، تم بھی ہو، ہم ہیں تم بھی ہو. اور ہمارا مقابلہ کم ظرفوں سے کس کی بات کر رہی تھی وہ؟ ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے جن کی بات کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے کے سٹیٹمنٹس یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے اب تک بالکل سیف پلے کر رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ پرفارم کر رہی ہے، لیکن اس تمام سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بیک آف بھی ہو سکتی ہے اگر ضرورت پڑے؟ 100%. اچھا 100% ہو جائے گی. بیک آف ہو سکتے ہیں کیونکہ اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے. بالکل بالکل پیپل پارٹی بہت صحیح پلے کر رہی ہے. اچھا ضرورت آنے کے اوپر یو ٹرن ہوگا. زرداری صاحب اسپتال سے ہو سکتا ہے، لنڈن نہیں تو دبئی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اس سچویشن میں عوام یہ میں سمجھ نہیں سکی اتنے دنوں میں کہ عوام کو کیا ریلیف ہوگا اس سے. جتنی جیسے جو بھی اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی باہر نکلے گی عوام کو نقصان ہے. عوام کے لیے زبردست اس کی مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، عوام کو نقصان ہوگا. ویسے اب تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیسے دے کے لوگ آتے ہیں، جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں جتنی بھی پارٹیوں کی میں نام لے لیتا ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان، یہاں پہ میں کسی پارٹی کا پرٹیکولر نام لے کر ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ فیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف نے جتنا کراؤڈ پل کیا ہے وہ پیسوں والا کراؤڈ نہیں تھا اس وقت. میں مانتا ہوں 2018 کے الیکشن سے پہلے واقعی تھا. اب شاید ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے نا. تو کیا اپوزیشن جماعتوں نے کسی طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے؟ جو حالات ہیں نا اس وقت ملک تو وہی نا جس طریقے سے برین واشنگ ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے برین واشنگ ہو رہی ہے. آپ کے 5th جنریشن وار ہے جو ہائبرڈ وار چل رہی ہے، اس حساب سے آپ کو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ گل محمد صاحب نے ایک بات سی پیک کے حوالے سے بھی کی، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سی پیک کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہے میں نے چائنیز آفیشل سے بھی پروگرام میں بات کی، انہوں نے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ بتائیں جو کہ ایون پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود ایکسپلین نہیں کر رہی، ان کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو ایسپیکٹس جو وہ یہ کہہ رہے تھے 2 سال میں ہمارے اتنے کام ہوئے ہیں جو اس سے پہلے پھنسے ہوئے تھے. تو یعنی یہ تو پازیٹیو ایسپیکٹ انہوں نے بتایا نا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. لیکن یہاں سے پی ایم ایل این کی طرف سے جتنے ایکوزیشنز لگ رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور معاملات پر، تو وہ تو ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. سی پیک کے حوالے سے الحمدللہ پیپل پارٹی کا کوئی اتنے میں کہتا ہوں کہ کوئی غلط نہیں ہے، مگر پاکستان مسلم نون جو ہے نا وہ اس کے لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کے دماغ میں، ان کے ورکر کے دماغ میں پاکستانیت نہیں بٹھائی جا رہی. سی پیک کے حوالے سے وہ باہر سے ایسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی چیز غلط ہو رہا ہے. ٹھیک سر، آپ لوگ کو لگتا ہے اور آپ لوگ کا کلیم ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اب تک انفلیشن بھی زیادہ ہو گیا ہے اور کرپشن بھی زیادہ ہو گئی. پروف کدھر ہیں آپ کے پاس؟ کوئی سبسٹانشل پروفز ہیں آپ لوگ کے پاس جس سے آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو رین صاحب نے جو فرمایا کہ اپوزیشن پارٹی نہیں چاہتی سی پیک آگے چلے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں، پی ایم ایل این خاص طور پہ، خاص کو چھوڑو نا، اس نے سب کی بات کی. ٹھیک ہے، آصف علی زرداری نے 8 سے 9 دورے کیے چائنا کے، اور یہ پورے چیز نہیں سر، یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کیوں نہیں چاہیں گے ہم؟ ابھی کی بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں چاہیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے کیوں نہیں چاہیں گے؟ آپ نے وہ کس کے لیے بولا؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کس کے بارے میں آپ نے کہا؟ تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیے؟ پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب بولے دو. جی بولیں، ڈیفینیٹلی بولیں. آصف علی زرداری نے چائنا کے پروجیکٹ نہیں بنتے، ٹھیک ہے، ڈانس پارٹی سے بنتے ہیں پروگرام. ٹھیک ہے، چلیں آگے بتائیں. 8 سے 9 دورے آصف علی زرداری نے چائنا کے کیے اور اس سارا پلان کی بنیاد رکھا. میاں نواز شریف کے دور میں وہ سگنیچر تک آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح 8ویں پروگرام کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، بن گیا. میاں نواز شریف نے اس کا دھماکہ کرایا. ٹھیک ہے، اب یہ 2 پارٹی 8ویں طاقت بھی کہلائی جائے گی جس کو پاکستان کی دی، میزائل ٹیکنالوجی بے نظیر نے دیا، اور پھر سی پیک جہاں آصف علی زرداری پیپلز پارٹی نے 8 سے 9 دورے کر کے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں چاہیں گے ہم کی چلے؟ کیونکہ ہمارا تو نام رہے گا جیسے ایٹم بم کیسے. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو ساری جماعتیں کلیمز کرتی، پی ایم ایل این سب سے زیادہ کلیمز کرتی ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹس کیے، لیکن ٹیکنیکلی یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے، ایک حکومت کمپلیٹ کر ہی نہیں پاتی نا. تو آپ یہ مان رہے کہ نواز شریف نے، آپ یہ مان رہے کہ نواز شریف نے اچانک سے نہیں کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی پرویز مشرف صاحب کو بھی کریڈٹ دے دیں سی پیک کے لیے انوگریشن اور تمام تر سچویشن جو ان کے اوپر دیکھنا، انوگرل ہونا، گوادر پورٹ کو دیکھنا، سی پیک
इनफैक्ट इसमें मुशर्रफ साहब का कितना वो कंट्रीब्यूशन? ग्वादर पोर्ट में उस वक्त मलेशिया को दिया था, वो चाइना नहीं था उसमें, आपको याद होना चाहिए। अच्छा। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, वो मलेशिया की बात ग्वादर पोर्ट सीपैक की ओवरऑल कितनी कंट्रीब्यूशन मुशर्रफ साहब की रही है? मैं एक डिक्टेटर की क्या हो सकती है कंट्रीब्यूशन, मेरी बात सुनो, वो हवाम की जान छोड़ के बड़ी बात है, और छोड़ो आप चले जैसे भी थे वो, लेकिन अवाम सुकून में थी, आप इससे एग्री हाँ, करेंगे? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर मैं अच्छा केस नहीं लड़ सकता हूँ तो मुझे आप थप्पड़ मार के किसी डॉक्टर को बुलाओ, वो कोर्ट में आप केस चलाओ। ये कभी पाकिस्तान का फार्मूला, पाकिस्तान का आईन नहीं। हर हुदूद में हर शख्स के अपने हुदूद है, आईन पाकिस्तान हमें और आपको समझाता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मोहतरम मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब ने फरमाया, आपने तजिया निगार लिखा, तजिया पीटीआई के बारे में कुछ नहीं किया उसने, पीपल्स पार्टी और मुल्क के बारे में किया, ठीक है, नंबर एक बात के बारे में बताया। दूसरी बात उसने कहा कि ये मुल्क में जब से मेरी अम्मा ने बताया उस वक्त से ये महंगाई होती आ रही है, कोई शक नहीं बिल्कुल। लेकिन आप अल्लाह हती दे, अगर आपकी अम्मा याद है तो बता देना कि ऐसी तूफान, ऐसी मुसीबत तो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। 55 रुपए चीनी पे पिछले गवर्नमेंट करप्ट नवाज शरीफ को ये कहते थे, उसने छोड़ा, आज आपके 105 110 पे चला गया। और फिर आपने जो रिन साहब ने बात की कि सारे लोग इकट्ठे हुए, यकीनन हमारे नजरियात नहीं मिलते, यकीनन हमारे मंशूर नहीं मिलते, लेकिन पीपल्स पार्टी मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लात मार के इस्तीफा देगी। आप क्या समझ रहे हो? ठीक है, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? 100% देंगे। लेकिन देखिए मैं अब वो खुर्शीद साहब, मेजर रिटायर खुर्शीद साहब इधर बैठे हुए, उसने तजिया कर लिया, नहीं देंगे। भाई आपको कैसे पता? आपको क्या पता? आपको कख ही नहीं पता, ना पीपल्स पार्टी की तंजीम के बारे में नहीं पता, आप इतनी बड़ी बात करो, पेशों को करे हो। पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा बनी है, और ये पीडीएम का मशवरा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म लाने वाला ही बिलावल भुट्टो है, नंबर एक बात। और फिर उसके बाद ये पहले दिन जब मीटिंग हुई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की आत कुछ नहीं है, नवाज शरीफ की आत कुछ नहीं है, जो खुर्शीद साहब ने कहा है वही शेख रशीद साहब ने भी कहा है। शेख रशीद शहबाज शरीफ के इस बात पे कि कोई इस्तीफा पीपल्स पार्टी नहीं देगा। मैंने शहबाज शरीफ की इस बात पे कहा था कि हम सड़क पे घसीटेंगे, मैं उसको ध्यान में रख के मैंने कहा था इस्तीफे नहीं देंगे शहबाज शरीफ के। हाँ, तो इमरान खान ने भी कहा कि शेख रशीद को मैं चपरासी न रखूं, आज बिल्कुल बैठा हुआ, बिल्कुल उसने रखा हुआ है। ये सियासी बात है, बिल्कुल गलत किया, ये सियासी बात है, ये सियासी बात है, वो सियासत है। जनरल साहब मुझे बोलने दें। दूसरी बात जो मेजर साहब ने बात की है टेक्नोक्रेट्स की, इनको याद दिला दूं, और अल्लाह हयाती दी, अगर इनकी वालदा हयात है, उनसे पूछे कि ये जो वो है आज के दौर 2 साल हो गए, जो 3 महीने में डांस पार्टी में 126 दिन की डांस पार्टी में तहरीक इंसाफ वाले नाच आज के बोल रहे थे। छोड़ देना ये, फिर आप बात बोलने देना, पार्टी उन्हीं भी बोला ना, अभी बोलने देना, अभी हमने देखा, मैं बोलने, अच्छा वो सारी जमातों का, अच्छा आखिरी जुमला तो कहने दो ना, अब इतने तो हक दो, आर्टिकल 19 का आप वकील हैं, मुझे हक दो इसका। आप ये समझ लो कि ये जब डांस पार्टी में ये चीख के नारे लगा रहे थे, हम यूं 3 महीने में यूं कर देंगे, यूं कर, 3 महीने गुजर गए, नहीं हम 6 महीने में करेंगे, अभी हम लाइनअप करें, 6 महीने गुजर गए, साल में करेंगे, आज 2.25 साल गुजर गए, 2.25 साल में 55 रुपए चीनी को 105 110 पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया है, और डांस पार्टीज का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत ही महज़िब हमारे लिए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में से, लेकिन उनको भी जो है काफी ज्यादा वीडियोस में हमने देखा है। तो ये तो एक ट्रेंड है जिसको जब खुद फॉलो करते हैं तो यही तो हमारा ड्रॉबैक है, तो वो खुद ठीक होता है, दूसरा करता है आपको फैमिली गैदरिंग वाली बातें इधर टॉक शो में करनी है, नॉट अ फैमिली गैदरिंग, नॉट अ फैमिली गैदरिंग, पॉलिटिकल रैलीज है ना। चलिए एक वक्फा लेंगे, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं सिर्फ इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे और हम जिस सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे उसमें यही थी कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हर जमात बात करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक हुकूमत से स्टार्ट होता है और उसका एंड दूसरी हुकूमत के ऊपर होता है। तो कलेक्टिवली हर हुकूमत का उसमें कोई ना कोई रोल होता है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ही बयान है इन्फ्लेशन का, और दूसरा वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफे का। मंदोखेल साहब जो है हमसे बात कर रहे थे, इस पर वो बता रहे थे पूरा बयानिया अपनी जमात का। सर, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे रिबटल में इनके बात के ऊपर? देखिए जी, मैं तो मुदोखिल साहब से हमदर्दी कर सकता हूँ, जिस पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं उनका क्या हशर कर दिया इन्होंने। जो पाकिस्तान की पार्टी थी भुट्टो साहब की, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि इतनी अवामी पार्टी पाकिस्तान में कभी पहले नहीं आई, उसका क्या हशर किया भुट्टो की पार्टी का, बेनज़ीर की पार्टी का।
اب تو پیپلز پارٹی نہیں ہے, اب تو زرداری پارٹی ہے, زرداری فیملی پارٹی ہے. بلاول ایک انوسنٹ بچہ ہے, اس کو تو ایک ڈکٹیشن لکھ کے دیا جاتا ہے اس طرح بولو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب سندھ کی پارٹی بھی نہیں ہے. کراچی میں ان کی کیا اکثریت ہے, کراچی میں ان کا کیا ووٹ ہے, حیدرآباد میں ان کا کیا ووٹ ہے, انٹیریئر سندھ میں کیونکہ وہاں الٹرنیٹ آج تک نہیں ہوا تو اس لیے انہوں نے ایک اسپیس بنایا اور یہ اسپیس بھی ان کا ختم ہو جائے گا. اور دوسری افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کی بات پیپلز پارٹی اور نون کر رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے خلاف تحریک چلائیں گے. کوئی فرشتہ نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی کہیں کہیں کرپشن ہوتی, لیکن آپ اپنا ماٹو بتائیں, اب مقصد بتائیں کس مقصد کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں, کہ آپ صرف ہمیں اقتدار دے دیں. میں اس میڈیا کے تھرو پورے سندھ کے عوام کو کہتا ہوں, اس فلڈ میں, اس بارشوں میں, کراچی تو آپ نے خود دیکھا ہوگا, اندرونی سندھ چلیں سر. ابھی بھی کینٹ والے ایریا میں اب یہ کنٹروورشل معاملہ آ جائے گا یہاں پہ, اور یہاں پہ سر آپ کی جماعت کو پھر گلا ہو جائے گا. لیکن سبسٹانشل اس وقت میرے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے, میں بات نہیں کرنا چاہتی, نہ میں کمپلیٹ اس کے اوپر ڈیٹیل. بس یہ بتانا چاہوں گی کینٹ کے پاس یہاں کراچی میں ایک بلڈنگ ہے اور اس میں اوپر 6 فیٹ سے بھی اوپر پانی ہے, اور وہ بلڈنگ بہت ہی بری حالت میں ہو چکی ہے, اور یہ لاسٹ بارش کے بعد اب تک وہاں پانی ہے, اور یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے تاکہ وہ بلڈنگ گرایا جائے اس کو. اس کے بعد کیونکہ کچھ انفلوئنشل لوگ جو ہیں اس پلاٹ کے پیچھے, اس ایریا کے پیچھے, اور یہ بہت بڑی سٹوری ہے. لاسٹ ویک میں تھر گیا تھا پورا وزٹ کرنے, ابھی تک لوگ سڑکوں پہ اور نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے. نہ ان کو خدمت عوام کی پہلے کی ہے, اب ان کا مقصد ہے اقتدار. ہاں ابھی آتے ہیں عمران خان پہ. عمران خان نے 2.5 سال کی ٹینور میں, آپ کہتے ہیں اس کا یو ٹرن لیا, وہ لیا, کوئی نہیں ہے. جو ملک کے حالات تھے پوری دنیا سے آپ کمپیئر کریں, پاکستان میں کس طرح کرونا کو ٹوٹلی واش کیا گیا, اور آج اندرونی سندھ آپ پنجاب جائیں وہاں تو اب وہ لوگ کیئر بھی نہیں کرتے. ڈیولپمنٹ, نئے نئے ہاؤسنگ اسکیم سب, لیکن ایک جو جتھا ریجیکٹڈ, پورے پاکستان کے عوام کا ریجیکٹڈ جو اسٹف اس وقت اکٹھے ہوا ہے کہ جی ہم جو کریں گے, جیسے میجر صاحب نے کہا استعفیٰ یہ نہیں دیں گے, ہم نے استعفے نہیں دیے, ہم نے استعفے نہیں دیے تھے. اگر پی ٹی آئی کو اتنا تنخواہ اور پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہم نے تو پورے استعفائیں دیں اور کئی مہینے اسپیکر کے پاس پڑے رہے, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے. آج انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہم ملیں گے, ان میں سے ایک بھی استعفیٰ نہیں دے گا. اچھا. اور نہ ان میں اتنا ویژن ہے. ایک چھوٹی سی پارٹی ہے, ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے. کہاں عمران خان کی نیشنل پارٹی پورے پاکستان میں جو اس وقت ایک, اور جہاں تک لوگ کٹھے چلو چلیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وفاق کو اس سیناریو کے اوپر صوبوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا اور ان سے ان کے گریونسز سننے چاہیے تھے اور اس پر بات کرنی چاہیے تھی, رادر دین کہ وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنا لیں اور ریلیز کے اوپر نکل جائیں, جلسے جلوس ہوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ چاہیے. کیسے ہوگا؟ جو پرائم منسٹر کراچی آتے ہیں تو سی ایم ملنے نہیں جاتے ہیں, سی ایم اس کو ریسیو نہیں کرتے, سی ایم اس کو ہاتھ نہیں ملاتے. میں نے سرکاری نوکری کی ہے 40 سال, فیڈرل سیکرٹری رہا ہوں. ایک پروٹوکول ہوتا ہے میڈم, آپ چیف منسٹر کو جا کے ریسیو کرنا چاہیے, ملنا چاہیے. میٹنگ کال کر رہے ہیں تو سی ایم ادھر نہیں جا رہا ہے, کیوں؟ ان کا سی ایم تو آصف زرداری پرائم منسٹر. یہاں جو ہمارے گٹا بیٹھے ہیں مراد علی شاہ, اس کا تو سی ایم زرداری ہے پرائم منسٹر, تو وہ اس کو رپورٹ کریں گے, اور لین دین کا بھی صاحب اس کے ساتھ ہے, اس کا وہی پرانا سسٹم جو چل رہا ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی اندر سے پیپلز پارٹی خود رفٹ کریٹ کر رہی ہے اور آپ لوگ کے اوپر ایلیگیشن لگاتی ہے. بالکل بالکل یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں ہماری ایک, ہم نے کہا جلسے کریں, ہم نے کسی کو نہیں روکا. نہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ کہتے کہ جلسے کریں, آپ لوگ ان کے ساتھ ایک فارملی کوئی کوشش کر لیتے مل بیٹھ کے بات کرنے کی. کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, مگر جو آگے اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کی ڈیمانڈ ہے نا, وہ کہتے ہیں اب نیب ختم کرو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ نیب ختم کر کے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا, پرائم منسٹر کے ہاتھ میں. نیب کو ہٹا دیں, ہم بیٹھتے ہیں. باقی میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, اگر نیب کو ہٹا دیں, یہ تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی, عوام کے لیے بہتر. یہ میجر صاحب جو ہے نا, یہ تجزیہ کمرے کے اندر کرتا ہے, یہ شاید اس نے عمران خان صاحب کی تقریر نہیں سنی ہے. میں مر کے بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ تو بار بار کہا ہے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہو؟ اپوزیشن کچھ تو تجزیہ صحیح کرے. نمبر ایک, انہوں نے کہا میں مر کے بھی چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. چور کیا مطلب؟
अपोजिशन यानी आप आपका नहीं कह रहे, नहीं पीपल्स पार्टी का नहीं कहा, पीपल्स पार्टी का भाई नहीं मेरी कहा। बात सुनो, चोर तो उसकी बगल में बैठे हुए ना। जी हाँ, अच्छा, जहांगीर तरीन और जी खुसरो हाँ। बख्तियार, वो जी तो बैठे हाँ। हुए हैं। नंबर एक बात, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिंस साहब की बात है, जी। उन्होंने कहा जरदारी की पार्टी बन गई भुट्टो के लिए। तो इसमें गलत कहा कुछ? मैं इनकी दो बातें ने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। इस वजह से गलत कहा अच्छा, कि पीपल्स पार्टी ने, ये सिंध का बाशिंदा है ना, मैं अब इनकी मिसालें देता हूँ इसकी अपनी शहर का। पीपल्स पार्टी ने तारीख में भुट्टो साहब से लेके बीबी शहीद से लेके तारीख में पहली मर्तबा सिंध असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें उठाई, 99 सीटें इस वक्त हमारे पास सूबाई असम्बली की। नंबर एक बात, सेनेट में वाइस चेयरमैन हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में हमारी हुकूमतें रही है। नंबर, और फिर मैं इनके शहर की बात करूं, ये लोगों को पता नहीं क्या क्या शो कर रहे हैं। इनके शहर में नवाबशाह में कायद अवाम यूनिवर्सिटी बनी है इंटरनेशनल सतह की, ये डिनाई करे। इनके शहर में अस्पताल बना हुआ, आगा खान से बड़ा अस्पताल इंटरनेशनल सतह पे। आप हाँ, अभी दवाई नहीं है ना, आप शो ले ना, आप शो चले। चले, हाँ, ये हो गई ना, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। अनवर खुर्शीद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यही कहा है कि माफिया को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि महंगाई को मैं मॉनिटर करूंगा, लेकिन वफाक या प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ मॉनिटर करने से ये अचीव नहीं हो जाएगा गोल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो पावर्स हैं वो हर इदारे को अलग अलग डेलीगेट हो चुकी हैं, 1 एंड नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ FDI वगैरह या फिर हमारी जो इंटर मार्केट है वो इससे कनेक्ट नहीं करती। इसमें एक बहुत अहम जो कि हम मिस कर जाते हैं वो ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का भी है, जो कि मसनूई जो है बहरान या मसनूई जो प्राइस है वो बढ़ रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी तो सूबे का वो डोमेन है ना, उसमें तो वफाक इंटरवीन नहीं कर सकता। अब इसमें सिंध हुकूमत ने कितना परफॉर्म किया, कितनी महंगाई कंट्रोल की, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 120 94 रुपीस केजी से ज्यादा दूध नहीं बिकेगा, 120-30 का बिक रहा है, इससे ज्यादा का बिक रहा है। तो फिर यहाँ पे तो सूबे की लैकिंग आ गई ना, हर चीज है वफाक पे डाल दे। आप सिर्फ सिंध की बात करें, चारों सूबे की बात नहीं, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रही हूं, क्योंकि मैं सिंध का ही सवाल आपसे करना चाह रही हूं ना। बात ये है कि ये जो आर्डर्स पास करना, जैसे कोर्ट भी आर्डर पास करती है, या जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है या फूड कंट्रोल वाले होते हैं उसकी अपनी चेकिंग करते हैं, उनके पास मैन पावर नहीं होती। अच्छा, उनके पास इतने लोग नहीं होते कि वो एक एक के पास जाके ये चीज वो चीजों को चेक कैसे नहीं होते? कमिश्नर होता है, सुपरवाइजर होता है, इसके बाद हर चीज होनी होती है, तो फिर क्यों बनाई? डिमोलिश कर देना प्राइस कंट्रोल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वफाक के लेवल पे वफाक, और प्रोविंस के लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। मैं एक दिन बैठा हुआ था AC साहब के पास, तो उन्होंने कोई ट्रक जो इलीगल ट्रक चल रहे थे रेत बजरी वाले, उनके लिए उन्होंने फ़ोन किया SSP को। उन्होंने SP को किया कि एक मोबाइल दे दो। इट वाज फ्राइडे, पिछले फ्राइडे की बात है। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास वो अभी मोबाइल गई हुई है, मस्जिदों पे लगी हुई हैं, इस वक्त हमारे पास लोग नहीं है। AC साहब ने कहा मैं क्या करता हूँ, अकेले 2 बंदे लेके अपने उनके दफ्तर में मैंने देखा 2 बंदे थे टोटल AC साहब के ऑफिस में। तो वो जाके AC साहब के पास फुल अथॉरिटी है, वो ट्रकों को सबको लेके बंद करके उन पे चलान कर सकते थे, मगर उनके पास मैन पावर नहीं थी और बैठ गए अपने ऑफिस में। तो फिर जो बजट्स होते हैं इन डिपार्टमेंट्स के भी, फिर इन डिपार्टमेंट्स को डिमोलिश कर देना, फिर क्यों बनाए जाए? डिमोलिश नहीं कर दे, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये सारे डिपार्टमेंट। इनको जब फोर्स मिलेगी वो करेगी। वफाक वहाँ पे बैठा हुआ सिंध के अंदर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मैं यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अपने चलते चलते कमिश्नर तक, चलते चलते सेक्रेटरी तक, फिर चीफ सेक्रेटरी तक, और उसके बाद अलविना बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। अगर आप सिंध की बात करेंगे, सारे सूबों की, सारे सूबों नाम लिया करें ना। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने पहले आप जब 104 रुपए में पेट्रोल दे रहे हो जी, तो जारी बात है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। मैं वफाक की बात नहीं करी ना, मैंने आपसे पहले मैंने इनसे यही सवाल में कहा सूबों का अपना डोमेन होता है, यानी हर सूबे। फिर मैं दूध की बात जब मैं करने आई तो आप चीनी कहाँ से आता रेट आता है? वफाक से आता है, ठीक है, वफाक से आता है। आटा के कहाँ से आता है? वफाक से आता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती मेजर साहब से सर, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आता कि जो सूबे का अपना डोमेन होता है, आप लोग वो काम नहीं करते। आप मुझे बताओ, सूबे के पास अगर चीनी नहीं हो, आटा नहीं हो, तो क्या करेंगे? आप मुझे बताओ क्या करेंगे? सूबे अपनी गंदम जखीरा कर लें और इंटर वो तो वफाक को देंगे, इसके मैनेजमेंट विभाग के अंदर है ना, गंदम का ट्रांजैक्शन उसको आप जाने दें या रोक दें, तो सूबों को भी ये चीजें सूबा वैसे कहीं ना कहीं
انٹر کنیکٹ ہو رہے ہیں معاملات وفاق کے ساتھ بھی, لیکن صوبے کے اپنے بھی تو ڈومین ہے, اپنے بھی تو معاملات ہیں نا. وہ کہتے ہیں مختار ہیں, وہ کہتا ہے کہ اگر پانی اوپر سے آ رہا ہو نا, اوپر سے دھندلا ہو نا, تو نیچے والا کیا کریں گے؟ یہی جواب اس وجہ سے کہ وفاق کو مینجمنٹ کرتے ہیں. آپ پیٹرول 104 میں دے رہے ہیں, دنیا میں فری ہے. جی میجر صاحب نے بہت اچھی بات کی. پروونسز خود خرید کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ خرید نہیں کرتی ہے, وہ صرف ڈسٹریبیوشن کنٹرول کرتی ہے, پاسکو خرید کرتی ہے. کیا پنجاب میں خود کین کمشنر رہا ہوں, کیا پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے؟ سندھ سے بہتر ہے. کیا پختونخوا میں سندھ سے بہتر ہے؟ کیسے بہتر ہے؟ آپ ذرا معاوضہ تو کریں. وائنڈ اپ کریں کوئکلی. وہی مندوخیل صاحب جیسی بات کر رہے ہیں کہ کیا پنجاب سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, تو یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے نا, جب آپ پی ٹی آئی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے نا, یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا. نواز شریف کے اوپر آپ تجزیہ کریں نا, چاروں صوبوں میں ہے نا. چاروں صوبوں میں نہیں, چاروں صوبوں میں نہیں جی, چاروں صوبے جی بی اے جے کے اور آئی سی ٹی اسلام آباد, 7 جگہوں پہ ایک ہی قسم کی مہنگائی ہے, ایک ہی قسم کی پرابلمز ہیں. صرف ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے کے لیے. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. گل محمد رند صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کا پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. وائنڈ اپ کریں گے اسی سے کہ انفارچونیٹلی جو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس نے سب صوبوں کو اپنا ایک اختیار دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نہ صوبے کے گلے ختم ہوتے ہیں, نہ وفاق کے گلے ختم ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اور حکومت دونوں کے درمیان جو ایک رفٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا اور ہم پروڈکٹیو کاموں کی طرف آگے جائیں گے. اور اپوزیشن سے بھی امید ہے کہ وہ پریشر بلٹ اپ کریں حکومت کے اوپر, اپنا کام کریں, لیکن ایک منظم طریقے سے اور ایسے جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.